اللہ کرے کہ ہمارے آنے والے دن خیر و عافیت کے ساتھ گزریں، شریعت کے دائرے میں رہ کر گزریں، اور اللہ تعالی ہمیں شر و فتنوں سے بچائے۔ جو راہ خدا میں اپنا جانور قربان کر رہے ہیں، اللہ تعالی ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، ہمیں حرص و لالچ سے اللہ تعالی بچائے، اور بالخصوص جو ہمارے غریب مسلمان ہیں، ضرورت مند مسلمان ہیں، ان کے ساتھ غمخواری کرنے، ان کی دلجوئی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جو ماں باپ سے الگ رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، والدین کو ان دنوں میں یاد رکھیں، والدین کے پاس جائیں، ان کو اپنے پاس بلائیں، اور یہ سب مل جل کر کریں۔ بلکہ اگر خدا نخواستہ بدقسمتی کے ساتھ ایسی اولاد اگر سن رہی ہے جنہوں نے اپنے ماں باپ کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیا ہو، میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، خدا کا واسطہ آج جا کر اپنے ماں باپ کو گھر لے آئیے گا، اور عید تو ان کے ساتھ گزار لیں۔ کیا عجب کہ گھر لانا آپ کو راحت سکون دے، دعائیں ملیں، اور پھر یہ آپ کے گھر میں ہی رہ جائیں۔ میں یہ نہیں کہتا دوبارہ اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دینا، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ اولڈ ہاؤس میں پڑے ہوئے آپ کے والدین جنہوں نے اب آپ کے بچپن کے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے بغیر کبھی قربانی کے دن نہ منائے ہوں۔ جب بکرے لاتے تھے، جانور لاتے تھے، تو اپنے بچوں کی خوشیوں کا خیال رکھتے تھے۔ آج آپ بھی اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ رہے ہوگے، لیکن آپ کو آپ کے ماں باپ کی خوشیاں یاد نہیں آ رہی ہوں گی۔ ایسا مت کریں۔ اپنے بیوی بچوں میں ان کی محبتوں میں اتنے مت کھو جاؤ کہ ماں باپ کی ہی محبتوں کو اور ان کی شفقتوں کو بھول جاؤ۔ ان کو لے کر آئیے، ان کے ساتھ عید منائیے۔ آپ کو آپ کے ماں باپ یاد آنے چاہیے۔ کیا آپ کو آپ کے ماں باپ یاد نہیں آتے؟ اگر آپ ملک سے باہر ہیں تو آپ کے ماں باپ آپ کے ملک میں ہیں، ان سے رابطہ تو کریں، واسطہ تو رکھیں ماں باپ سے۔ ایک ہی شہر میں ہیں آپ، ٹھیک ہے الگ رہ رہے اپنی فیملی کے ساتھ، والدین الگ رہتے ہیں، اے میرے ملک کے پاکستان میں بسنے والے عاشقان رسول، ماں باپ کو خوش کرنا، بس ماں باپ آپ سے ناراض نہیں ہونے چاہیے۔ اور اگر کوئی گھر میں ایسی بہو ہے جو اپنے ساس و سسر کے حوالے سے پوزیٹیو نہیں ہے، مثبت نہیں ہے، میں آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں کہ کچھ بنا لو یار، کچھ بنا لیں، کچھ سلو صفائی کی ترکیب بنائیں۔ اور اب یہ بوڑھے ہو گئے، ان کو ان کی اولادیں یاد آتی ہیں، ان کو ان کے پوتے نواسے، ان کو پوتے پوتیاں یاد آتی، زیادہ تر بیٹے کی طرف۔ بیٹی تو مثال کے طور پر بیٹی کی رخصتی ہو گئی، بیٹی کی شادی ہو گیا، ماں باپ اتنا بیٹی کے اس میں نہیں رہتے، لیکن بیٹا رخصت نہیں کیا جاتا ہے، بیٹی رخصت کی جاتی ہے۔ کیسے ماں باپ کتنا وہ دکھتے ہوں گے کہ جن کی بیٹی بھی رخصت ہو گئی، جن کا بیٹا بھی رخصت ہو گیا۔ بیٹے کی رخصتی نہیں کی تھی لیکن بیٹا رخصت ہو گیا۔ بیٹا بیوی بچوں کی محبت میں ماں باپ کی محبتوں کو بھول گیا۔ عید کے دنوں میں جب آپ بچے تھے نا تو آپ کے والدین جب کھانا پکتا تھا نا تو سب سے پہلے آپ کو بلا کر کھلاتے تھے، بیٹا یہ کھا لو، یہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ آج جب یہ اکیلے ہوتے ہوں گے، کوئی ان کے ساتھ آپ میں سے عید منانے والا نہیں ہوتا ہوگا۔ اگر یہ دونوں زندہ ہیں، آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہوں گے، ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہوں گے کہ کیا عرض کروں میں۔ ٹوٹ جاتے ہیں ماں باپ، ٹوٹ جاتے ہیں، انہیں ٹوٹنے مت دو، ان کو جوڑو، آپ کا گھر جڑا رہے گا۔ ان کو ٹوٹنے مت دو، کہیں آپ کا گھر ٹوٹ نہ جائے۔ سیکریفائی کریں، اگر کوئی تکلیف ہے بھی ہے تو ماں باپ نہ یار، ہے تو ماں باپ، یہ رشتہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے، ٹوٹتا نہیں ہے۔ سب پریشانی میں مصیبتوں میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ماں باپ نہیں چھوڑتے، ماں نہیں چھوڑتی، ماں کو یاد کرتی رہتی ہے بچوں کو، کیونکہ اس نے ہو سکتا ہے بلکہ بہت زیادہ ہے کہ اس نے باپ سے زیادہ تکلیف اٹھائی ہے، ماں نے بہت تکلیف اٹھاتی ہے۔ اس کو اپنی اس 3 سال کی قید مشقت یاد آتی ہوگی جو حمل ٹھہرنے سے لے کر دودھ چھڑانے تک ہوتی ہے۔ وہ 3 سال کا سفر جو پیدا کرنے سے لے کر
9 ماہ اپنی کوکھ میں پالنے سے لے کر دودھ پلانے تک کا پورا سفر طے کرتی ہے، اپنی تمام تر خواہشات، آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ترک کر کے آپ کو پروان چڑھاتی ہے، والد قربانیاں دے دے کر آپ کو پروان چڑھاتے ہیں، اتنی مسرتوں کے ساتھ اس نے آپ کی شادی کی ہوگی، جب آپ کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو اس وقت پتہ چلا ہو یا نہ چلا ہو، لیکن کہتے ہیں کہ باپ کو بیٹے سے زیادہ بیٹے کا بیٹا پیارا لگتا ہے، یعنی دادا کو پوتا بڑا پیارا لگتا ہے، نانا کو نواسا بڑا پیارا لگتا ہے، نانا دادا نانی دادی ان کے دل ان کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی مسکراہٹیں ان کے بڑھاپوں کا سہارا ہوتی ہیں۔ جس مغربی کلچر کی آپ باتیں کرتے نا، وہاں پر چھوٹے چھوٹے کتے پالے ہوئے ہیں اب بوڑھے ماں باپ نے، مغربی دنیا میں چھوٹے چھوٹے کتے پالے ہوئے ہیں ٹونی بونی کے نام پر، کیونکہ اب اولاد تو رہی نہیں ہے نا، وہی ٹونی بونی کتوں کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ روڈوں پہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان کے بچوں نے بھی کتے پالے ہیں۔ جس دنیا کی آپ ہمیں مثالیں دیتے ہیں ان کے بچوں کے پاس بھی کتے پلے ہوئے، ان کے کتے کو نزلہ ہو جائے نا تو فوراً کتے کو لے کر ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، ویٹنری ڈاکٹر کے پاس، اس مغربی دنیا میں بسنے والے لوگ، مگر ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ان کے ماں باپ کا کیا حال ہو رہا ہے۔ ان کے نزدیک ماں باپ سے بڑھ کر کتے کی بیماری ہے، کتے کو ماں باپ سے بڑھ کر چاہتے ہیں یہ لوگ۔ جس مغربی دنیا کی آپ مثالیں دیتے ہیں ہمیں اس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ جیسی نعمت جس کو عطا کی ہے وہ اپنے ماں باپ کی قدر کرے۔ ایک کا سایہ بھی اٹھ جاتا ہے نا تو سمجھے کہ دعا کا ایک دروازہ بند ہو گیا، دوسرا چلا گیا، دونوں دروازے دعاؤں کے بند ہو گئے۔ عید خوشی کا دن ہے، ایک کاش اللہ میرے ان کلمات کو قبول فرما لے، مجھے ثواب سے محروم نہ کرے۔ کاش کہ یہ عید آپ کے ماں باپ کے لیے واقعی عید کا دن ہو، ان کے لیے شاید یہ قربانی کے جانور کے گوشت شاید وہ خوشی نہ لاتے ہوں جو خوشی عید کے روز آپ ان ماں باپ کی اولاد کی مسکراہٹ ان کے چہروں پر لے کر آ جائے گی۔ واقعی وہ کہیں گے آج ہم نے عید منائی ہے، آج ہماری اولاد ہمارے ساتھ ہے، خوشی کی وجہ سے، خوشی کی وجہ سے، خوشی کی وجہ سے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، ان کو مت ستائیے، میں قیامت کے روز پھنس نہ جائیں۔ اللہ کرے ہم ماں باپ سمیت جو بھی ہمارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، رشتہ داریاں نبھائیں، اور ویسے بھی صلہ رحمی حسن سلوک کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ اس سے اللہ تعالی رزق میں برکت دیتا ہے، عمر میں برکت دیتا ہے، اور بری موت دور فرماتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم صلہ رحمی کرنے والے بن جائیں، آپس میں پیار و محبت سے جینے والے رہنے والے بن جائیں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔